رہی ہے کہ جب ایک بڑی چیز ولایت افضل ہے، اللہ کا یہ منصب ہے، اور اللہ کا یہ جو منصب ہے وہ ذاتی ہے، ذاتی ولایت قرآن کا میں نے آیت پڑھی جو جناب رسول اللہ کے لیے اور مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر لوگ کہنے لگے اب پھر فتنہ دور پیدا ہوا، ہم غدیر کا اعلان نہیں مانیں گے، مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ تو میں کہوں گا اے ایمان والے، سچا اور سچ بتا کہ تیرا ایمان کیسا ہے؟ کیا تو نبی کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہے؟ جو مانتا ہے وہ کافر ہے، نبی کی توہین کرتا، نبی کو دوست مانتا ہے۔ کیا نبی تیرے فرینڈ ہوئے؟ نبی کو تو کیا مانتا؟ قبر میں یہی سوال ہوگا، کیا خیال رکھتے تھے ان کے بارے میں؟ اب جو خیال قرآن و حدیث کے مطابق آپ یہاں رکھتے ہوں گے وہی قبر میں بولیں گے، ورنہ آپ عذاب الہی میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ نبی کے بارے میں اگر غلط خیالی کچھ بھی بولا تو آپ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ بہت نازک معاملہ ہے، تو اس لیے نبی کو یہاں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ نبی کا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محب اور محبوب میں نہیں ہے کوئی تیرا میرا۔ یہاں تم نعرہ سے کہ میں مالک ہی کہوں گا، تو میرے نبی کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر سب سے اعلیٰ و بالا ہے تو ہمارا نبی، سارے نبیوں کا آقا ہے تو ہمارا نبی، سارے ولیوں کا تاجدار ہے تو ہمارا نبی، کائنات کا ذرے ذرے کا مالک ہے تو ہمارا نبی، چاند سورج کا مالک ہے تو ہمارا نبی، صبح شام کا مالک ہے تو ہمارا نبی، مومنین کا مالک ہے تو ہمارا نبی، مومنین کا آقا ہے تو ہمارا نبی، مومنین کا مولا ہے تو ہمارا نبی۔ مل کے ایک بار درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ نبی جو آقا ہے، مولا ہے، جناب آدم علیہ السلام کا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، جناب شیش علیہ السلام کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا، وہ نبی کو کیا تم اپنا دوست کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہو۔ اگر وہ بڑے بھائی ہیں تو کس کے بھائی ہیں؟ جن کے لیے نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری نسبت مجھ سے ایسی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام چھوٹے بھائی کس کے تھے؟ جناب موسیٰ کے، اور ہارون علیہ السلام کا بڑا بھائی کون تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے۔ علی مرتضیٰ کا اگر کوئی آقا و مولا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں نبی فرما رہے، بس میں ہی تک گفتگو مجھے لانا تھا، جہاں تک آپ پہنچ گئے کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، جس کا رسول نے اپنی ولایت کا پہلے اقرار کیا۔ اب جس کا مولا رسول نہیں ہے اس کے علی بھی مولا نہیں ہے۔ تو پہلی شرط نبی کا مولا ہونا، کہ جس کا میں مولا، مطلب جو نبی کو مولا تسلیم کرے گا، مطلب مولا نبی کو مانے گا، آقا نبی کو مانے گا، امام نبی کو مانے گا، سردار نبی کو مانے گا، قائد نبی کو مانے گا، رہنما نبی کو مانے گا، وہی فہذا علی المولا، وہی علی کو اپنا مولا مانے گا۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ تو شاہ نظر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غدیر ہوا غرقاب یوں بحر شراب حب حیدر میں، ہوا غرقاب یوں بحر شراب حب حیدر میں، غدیر خون میں ڈوبا جا کے نکلا حوض کوثر میں۔ غدیر خون میں ڈوبا جا کے نکلا حوض کوثر میں۔ ایک بار مل کے درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور آپ فرماتے ہیں عشق حقیقی راز ہے کوئی یہ دل لگی، عشق حقیقی راز ہے کوئی یہ دل لگی نہیں، دنیا جسے سمجھ سکے کوئی وہ عاشقی نہیں۔ مکے سے کفر توڑ کر خیبر کا در الٹ دیا،
مکے سے کفر توڑ کر خیبر کا در الٹ دیا. حضرت علی کے ماں سوا جرت کسی میں تھی نہیں. حضرت علی کے ماں سوا جرت کسی میں تھی نہیں. یہ صاحب ولایت، صاحب امامت، صاحب رسالت، اولو العزم النبی و رسول، فادرس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہ اٹھا کے دکھا دیا. زمانے کو پہچان لو کہ جب یہ نبوت اور رسالت کا چراغ پردہ پڑ جائے گا تو اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. بے شک علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی اور مولا ہے. جب رسالت کا آفتاب اپنی نورانی تجلیوں میں جا کے پردہ کر لے گا تو امامت کا چاند جو ہے نمودار ہو جائے گا، ولایت کا چاند نمودار ہو جائے گا. بس مضمون ایک ہوتا ہے، لفافہ بدلتا ہے. مضمون ایک ہوتا ہے، لفافہ بدل جاتا ہے. مطلب نام بدل گیا کہ حضور نے فرمایا میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. انا اولنا محمد، انا اوسطنا محمد، انا آخرنا محمد، انا کلنا محمد. تو یہاں پر ایک شعر شاعر نے کہا کہ صفت یہ خاص ہے آل محمد کے زمانے میں، صفت یہ خاص ہے آل محمد کے زمانے میں. محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں، محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں. لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے مانگو حسین سے. عزیزو بس یہ آج کی تاریخ جو ہے محرم کی 20 تاریخ کو سید الساجدین امام زین العابدین ایسا کہ کربلا میں اکلوتے بچے تھے. امام حسین کی نسل سے، امام حسن کی نسل سے. دیگر کتب میں آتا ہے کہ مولا حسن کے ایک بیٹے تھے جن کا نام بھی حسن تھا، ان کے آگے لگتا تھا حسن مصنع. وہ گھائل تھے، زخمی حالت میں پائے گئے تھے. ان کو ان کے ماں کے قبیلے کے لوگ اٹھا کے کسی طرح سے لے گئے تھے، علاج کرایا، وہ بچ گئے تھے، جن کی نسل سے صابر پاک سرکار حسن مصنع. اور سیدنا امام زین العابدین صاحب حسینی نسل سے اکلوتے بچے تھے. لیکن ظالموں نے ان کو بھی سکون سے رکھنے نہیں دیا. امامت کا سلسلہ شروع ہوا. آپ ہر وقت گریا کیا کرتے تھے، ہر وقت رویا کرتے تھے اپنے بابا کی محبت میں. یہ حالت تھی کہ کسائی آپ کو دیکھ کے جو ہے چھری چھپا دیا کرتے تھے، گوشت پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے. کیونکہ جب آپ دیکھتے تھے پوچھتے تھے کہ اے کساب کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا کہ نہیں؟ تو نے پانی پلا کے ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو کربلا میں میرے بابا کو 3 دن میں آپ اٹھانا رکھ کے مسلمانوں نے ذبح کیا. تو اس کہتے کہتے آپ رونے لگتے تھے. گھنٹوں کساب کی دکان پہ کھڑے رہتے تھے. یہ منظر دیکھ کے آپ کے چکنے والے رونے لگتے. وہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام جب مصلی پہ سجدہ کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے سید الساجدین ہر وقت رویا کرتے تھے. کہ اتنا روتے تھے کہ آپ کے گھر کا جو پردالا تھا پانی گرنے کا، وہاں سے آپ کے آنسو گرا کرتے تھے. اس قدر کائنات میں آدم اور یعقوب سے کے بعد اگر کوئی رویا ہے تو جناب امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام روئے ہیں. ایک بار ایک مرید نے کہا، چاہنے والے نے، مولا شہادت تو آپ کی وراثت ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا ارے ایک یعقوب کے ایک یوسف تھے جن کو یقین تھا کہ مرے نہیں ہیں، شہید نہیں ہوئے، انتقال نہیں فرمایا نعوذ باللہ، خالی کنویں میں گر گئے تھے. تو ان کے فرقت پہ جناب یعقوب اتنا روتے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اس قدر رویا کرتے تھے. تو سوچو کہ میرے سامنے تو ہمارے خاندان کے ایک سے بڑھ کے ایک یوسف جو ہے قتل کر دیے گئے، پورے خاندان چمن کو لوٹ لیا گیا. میں کیسے نہ رہوں، میں کس طرح سے گریہ نہ کروں کہ 18 یوسف چھین لیے گئے، 18 بنی ہاشم جو ہے قتل کر دیے گئے. کس کے سامنے؟ امام زین العابدین علیہ السلام. میں کہوں گا مولا امام حسین آپ نے تو جہاں شہادت نوش فرما کے لوگوں کے سینہ پہ آپ زبطن ہو گئے. ذرا سید ساجدین کو دیکھیے کہ بے ردا زینب و کلثوم کو دیکھتے ہیں، روتے ہیں. بے ردا دیکھ کے نانا سے فریاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری پھوپھیاں بے ردا ہیں. ایک رن نجب کا رخ کرتے ہیں جب آپ کے تازیانے مارے جاتے ہیں. دادا جان آ جائیے کہ یہ علی با اختیار ہے، آپ نے اپنی قوت عطا کی ہے، لیکن بابا کا حکم ہے صبر کروں، صبر کا وقت ہے. یہی صبر کرتے کرتے رکوع کی حالت میں بتاتے ہیں کربلا سے شام تک کا سفر طے کیا.
تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ رکوع کی حالت میں کیوں سفر طے کر رہے تھے؟ کہا ظالموں نے ہمیں اور ہماری بہن اور ہماری بھوپیوں کو سب کو ایک ہی رسی میں جو ہے وہ باندھ رکھا تھا، تو میرے بیٹا امام باقر اور میری بہن سکینہ وہ اس رسی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے قد چھوٹے تھے، عمر چھوٹی تھی، اگر میں سیدھا کھڑا ہوتا تو رسی کے زور سے ان کو پھانسی کے پھندے لگنے لگتے تھے، دونوں تڑپنے لگتے تھے، کی طرف دیکھ کے پھر میں رکوع کی حالت میں آ جاتا تھا، میں دوبارہ پھر کھڑا نہ ہوا کہ میری بہن سکینہ اور میرے بیٹے اور بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ سوچئے اس مظالم ظلم کے ساتھ سید الساجدین امام حسین علیہ السلام نے شام تک کا سفر طے کیا، اسی کو آج 20 تاریخ کو زہر دیا گیا، 20 محرم کو زہر دیا گیا، 21 22 25 24 25 کی تاریخ میں آپ نے جام شہادت کو فرمایا۔ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے چیخ مار کے بولے گیا امام باقر آپ کے بیٹے تشریف لائیے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ پیٹھ پہ ایسے زخم ہیں جنہیں دیکھا نہیں جاتا۔ کہا میرے بابا رات میں غریبوں کے لیے روٹیاں تیار کر کے بوریوں میں بھر کے ان یتیم و مساکین کے گھروں میں روٹیاں پہنچاتے تھے، یہ روز کا معمول تھا، جس کی وجہ سے پیٹھ زخمی ہو گئی تھی، پیٹھ سے خون جاری رہتا تھا ہر وقت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے محسن اسلام، یہ ہے ابن رسول اللہ۔ تو تمام